اذ قال موسیٰ لقومه اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، ایسا تو نہیں ہے کہ زندگی میں آپ پر کسی نے کبھی کوئی احسان نہ کیا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے کسی پر کوئی احسان نہ کیا ہو، لیکن آپ نے جب کبھی کسی کے اوپر احسان کیا ہو اور کوئی غیر معمولی احسان کیا ہو تو بجا طور پر آپ اس انسان سے توقع رکھتے ہیں کہ اس کی گردن بھی جھکی رہے اور اس کی زبان بھی آپ کے تذکرے سے تر رہے، اور کہیں کہہ دیا جائے کہ یار وہ تو آج آپ کا تذکرہ کر رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا اس نے میرے اوپر اتنا احسان کیا ہے، تو آپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور دوبارہ اس کے اوپر احسان کرنے کے لیے آپ کا جی چاہتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اس کے اوپر احسان کروں۔ میرے عزیز دوستو، یہی حال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ جب اللہ پاک آپ کے اوپر نعمت کرتا ہے اور جب اللہ اپنی نعمتوں سے آپ کو نوازتا ہے تو بجا طور پر آپ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ آپ اس کا تذکرہ کریں اور بار بار اس کا تذکرہ کریں، اور جب آپ اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے اوپر اپنے انعامات کی بارش کرتا ہے۔ یہ اس کا مستقل اصول ہے۔ احسان میں کروں اور نام کسی کوئی دوسرے کا لے تو میرا دل کھٹا نہیں ہوگا، یار نعمتیں میری طرف سے جا رہی ہیں، احسانات میرے اوپر ہو رہے ہیں، لیکن وہ میری بجائے کسی دوسرے کا نام لیتا ہے اور میرے احسانات کو کسی دوسری طرف منسوب کرتا ہے، تو کیا ایسے شخص کے اوپر دوبارہ احسان کرنے کو جی چاہے گا؟ قطعاً نہیں چاہے گا۔ یہی حال میرے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جب آپ اس کی زمین پر رہیں، رزق اس کا کھائیں، اس کی نعمتوں سے مستفید ہوں، اس کی راحتوں سے استفادہ کریں، وہ سب کچھ آپ کو دے رہا ہے، آپ دے کر بھی آپ اس کے منکر رہیں یا اس کے قدر ناشناس رہیں تو پھر اس کی نعمتیں بالآخر ایک دن رک جاتی ہیں۔ یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ اذ قال موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنی بڑی نعمتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو دیکھیے، حضرت محمد مصطفیٰ کا زمانہ، پھر اتنا زمانہ حضرت عیسیٰ کے زمانہ اور جناب رسول اللہ کے زمانے کے در، پھر حضرت موسیٰ کا۔ ہم یار اپنے اوپر جو اللہ نے نعمتیں کی ان کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ یہ ایک ملک تھا ہندوستان کا جس میں ہندو زیادہ تھے اور مسلمان تھوڑے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بہت سارے ہندوؤں میں چھانٹ کر آپ کو مسلمان بنا دیا، یہ کوئی اس کا تھوڑا احسان۔ پھر ان ہندوؤں کے تسلط میں جو لوگ اس وقت جی رہے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کی جان محفوظ نہیں ہے، ان کی مال محفوظ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے نکالا اور آپ کو ایک ملک دے دیا، یہ اس کا کم احسان ہے؟ پھر یہ ملک جو اس نے عطا کیا ہے یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یہاں اللہ پاک نے اتنے وسائل عطا کیے ہیں آپ کو، اتنے زبردست موسم دیے ہیں، اتنے زبردست زمین کے قطعے دیے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی تھوڑا احسان ہے۔ پھر اس ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک غالب اکثریت بنایا ہے، یعنی آدھے آپ ہوتے اور آپ آدھے ہندو ہوتے تو آپ اپنے نظام کو یہاں نافذ نہیں کر سکتے تھے، یہاں اپنی مرضی سے حکومت نہیں چلا سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو وہ سہولت عطا کی ہے کہ یہاں 95 اور 98% مسلمان ہیں، کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، یہ اس کی کوئی کم نعمت ہے؟ ہاں جی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم نے ان کے ساتھ بالکل وہی سلوک کیا ہے جو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے ساتھ کیا۔ اگر آپ کو یاد ہے تو سورہ یوسف کو اور اس کی تفسیر کو یاد کر لیجئے کہ کس عزت اور شان کے ساتھ بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی، اس میں یہ پلے پھولے جوان ہوئے، ان کو عزتیں ملیں، لیکن جب انہوں نے اپنے دین کو چھوڑا اور خدا کے دین کو چھوڑا اور خدا کی شریعت سے انہیں رخ چھوڑا تو آہستہ آہستہ یہ ذلیل اور پست ہوتے گئے، یہاں تک یہ اتنے کمزور ہو گئے کہ وقت کے بادشاہ نے ان کو اپنا غلام بنا دیا۔ جب دین کو انہوں نے چھوڑا اس وقت یہ غلامی کی حالت سے دوچار ہوئے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہمارا حال یہی نہیں ہے؟ انفرادی طور پر مسلمان کوئی سائنسدان بن جائے، کوئی جتنی بڑی ترقی کر لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
جب تک من حیث القوم یہ ملت، یہ امت ایک قوم کی حیثیت سے آگے نہیں بڑھے گی، اس کو کوئی غلامی سے نہیں بچا سکتا. چاہے اس کا بچہ بچہ گریجویٹ بن جائے، اس کی گلی گلی میں یونیورسٹیاں کھل جائیں، اس قوم کو کوئی غلامی اور ذلت سے نہیں بچا سکتا جب تک یہ اپنے دین کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک نہیں کرے گی. یہ ان کی عزت کا ذریعہ ہے. بنی اسرائیل نے جب اپنے دین کو چھوڑا تو وہ عزت جو یوسف علیہ السلام کے دور میں ان کو عطا ہوئی تھی ایک ایک کر کے ان کے ہاتھ سے جاتی رہی. پھر ان کے ساتھ کیا ہوا سنیں آپ. ان کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نذکروا نعمت اللہ. موسیٰ نے کہا لکھا اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ پاک نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف فرعون ظالم نہیں تھا، بلکہ اس کا سارا قوم قبیلہ ظالم تھے اور انہوں نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا تھا. جس طرح چین ہے، اب بھی ایک چین ہے ظلم. ظلم اوپر سے ہوتا ہے، نیچے سے نہیں ہوتا. اوپر سے پانی آتا ہے، نیچے والا پانی اوپر نہیں جاتا. اگر وزیر اعظم بےمان ہے تو ڈپٹی کمشنر بھی بےمان ہوگا. ڈپٹی کمشنر بےمان ہے تو چوک اعظم تھانے کا سپاہی بھی بےمان ہوگا. کیوں؟ وہ دیکھتا ہے اپنے افسر کو، وہاں سے وہ رنگ لیتا ہے. تو یہ سارے کا سارا ایک طبقہ بنتا ہے، ظالموں کا طبقہ بنتا ہے. فرعون ایک نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے فرعون اس کی پشت پر کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے اپنی جگہ پہ ظلم اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی یہی کہا کہ فرعون نہیں، آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت قسم کے عذاب پہنچایا کرتے تھے. اور یہ ذلت و غلامی کا عذاب تھا. جب یعنی غلام جب غلام کی کیا زندگی ہوتی ہے جی؟ غلام کی کیا زندگی ہوتی ہے؟ ان سے بڑی بڑی عمارتیں وہ بنواتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھواتے تھے ان کے مردوں سے، اور ان کو غلام انہوں نے بنا دیا تھا. لیکن آگے جو بات کی گئی ہے، چلو یہ بھی انسان برداشت کر لیتا ہے کہ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے صدموں سے دوچار نہ کرے کہ جب بیٹے آپ کے کماؤ بیٹے، آپ کو پتہ ہو کہ میرا بیٹا یرغمالہ بن گیا ہے اور صبح اس کو گولی مار دی جائے گی اور وہ اتنے پیسے مانگ رہا ہے، تو آپ اپنے ساری زندگی کا سرمایہ لگا کر پیسے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ بیٹا ہے نا. بیمار وہ ہوتا ہے، نیند آپ کو نہیں آتی، درد اس کو ہوتا ہے، تکلیف تڑپتے آپ ہیں. بیٹا ہے ہاں جی. اور یہ بیٹا جب ذبح ہو جائے آنکھوں کے سامنے ذبح ہو جائے. یہاں تو بیٹوں سے اتنا پیار ہے کہ گلی محلے میں بچے لڑتے ہیں تو اپنے بیٹوں کے تحفظ کے لیے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں. میرا ایک سکول تھا، وہاں ایک معلمہ نے ایک بچے کو سزا دی اور صبح ایک خاتون آئی، اس نے بڑی چادر اوڑھی ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ وہ معلمہ کہاں ہے؟ تو مجھے کچھ پتہ چل گیا کہ اس کی ارادہ ٹھیک نہیں ہے. تو یقین فرمائیے کہ اس نے اپنی بڑی چادر کے اندر ایک ڈنڈا چھپایا ہوا تھا. وہ کہتی تھی کہ میں اپنے بچے کا بدلہ لوں گی، رستانی کو ماروں گی. یہ بچوں سے اتنا محبت اور اتنا پیار ہے لوگوں کو. اب اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہو. یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. جب بیٹے قتل ہو جائیں، عورتیں بچ جائیں، ان عورتوں کا کیا حال ہوتا تھا؟ ان کا جنسی استحصال بھی ہوتا تھا، ان کو باندیاں بنا کر بھی رکھا جاتا تھا. اب میں اب اس طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتا کہ میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی کو کوئی غیر اٹھا کے لے جائے، انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ کیفیت اس وقت انسان اپنے پر معمول کرے نا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم. اس کیفیت میں تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش سے تمہیں بچایا کہ موسیٰ جیسا لیڈر عطا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نئے سرے سے زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جی. تو میرے عزیز دوستو اور ساتھیوں، قوموں کے احوال ہر دور میں ایک جیسے رہے ہیں اور اللہ کے ضابطے بھی بالکل بے لچک ہیں. یہ نہیں ہے کہ موسیٰ کے دور کے انسانوں کے لیے کچھ اور، محمد رسول اللہ کے دور کے انسانوں کے لیے کچھ اور آج جو ہم زمانہ گزار رہے ہیں اس کے لیے کچھ اور. جب قومیں اپنے مشن اور نظریے سے ہٹ جائیں، اپنے دین سے بیگانہ ہو جائیں، تو پھر ان قوموں کو کوئی چیز بھی ذلت اور رسوائی سے نہیں بچا سکتی. وہ جب تک وہ اپنا من کا نہ توڑوا بیٹھیں، اس وقت تک وہ باز نہیں آتی، لڑکتی چلی جاتی ہیں، ذلتوں کی طرف لڑکتی چلی جاتی ہیں. قوم کی عزت کا واحد راستہ یہی ہے کہ جس نظریے پر قوم اٹھائی گئی ہے اس نظریے کے ساتھ وابستہ ہو جائے.
آپ اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہو کر عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے سے غلط خواب نہ دیکھا کریں، لوگ پتہ نہیں کیوں دیکھتے ہیں، آپ کو عزت نہیں مل سکتی۔ عزت صرف ایک صورت میں مل سکتی ہے کہ خدا کے دین کے ساتھ، محمد رسول اللہ کے ساتھ وفا کرنے کی صورت میں، قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کی صورت میں آپ کو عزت مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا عزت کا راستہ نہیں۔ اللہم صلی علی